السلام علیکم پیارے دوستوں، چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے سلطان محمود غزنوی پر، جو کہ اپنے دور کے بہت زبردست سلطان رہے۔ وہ ایک ٹائم پر تب پریشان ہو گئے جب ان کے دور میں بہت زیادہ چوریوں کا سلسلہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ لوگ بہت پریشان تھے، سلطان خود بھی پریشان تھا، لہٰذا سلطان نے سوچا وہ بھیس بدل کر باہر سڑکوں پر گشت لگائے گا۔ سلطان نے باہر سڑکوں پر گشت لگانا شروع کیا۔ رات کے پہر انہیں 4 وہاں لوگ نظر آئے جو اکٹھے بیٹھے تھے۔ سلطان سمجھ گئے کہ یہ چاروں رات کے اس پہر میں یقیناً چور ہیں۔ سلطان ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے حیرت سے سلطان کو دیکھا اور کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ سلطان نے کہا میں بھی تمہاری طرح ایک عام آدمی ہوں جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں جیسے مقصد کے لیے تم بیٹھے ہو۔ چور سمجھ گئے کہ یہ بھی ہماری طرح کا ایک چور ہے اور ہمارے ساتھ چوری کرنے کی غرض سے ہی بیٹھا ہے۔ لہٰذا سلطان نے کہا کہ تم چاروں ایسی جگہ چوری کیوں نہیں کرتے جہاں ایک دفعہ چوری کرو اور ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھا سکو۔ چوروں نے کہا کہ ایسی کون سی جگہ ہے؟ سلطان نے بولا کہ وہ جگہ شاہی محل ہے، تم وہاں سے چوری کرو، وہاں بہت خزانہ پڑا ہے، تم چوری کرو اور ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھاؤ۔ چوروں نے کہا یہ منصوبہ بہت اچھا ہے، ہمیں پسند آیا، ہم تمہیں اپنا سردار مانتے ہیں، آج سے تم ہمارے سردار ہو، لیکن ہم ڈرتے ہیں، ہم شاہی محل میں چوری نہیں کر سکتے۔ سلطان نے کہا کہ ہم پانچوں مل کر چوری کریں گے تو ہو جائے گی، لہٰذا میں تم چاروں کو صحیح سے نہیں جانتا، تم سب اپنی اپنی ایک خوبی بتاؤ۔ جس میں سے ایک نے کہا کہ میں اس چیز میں مہارت رکھتا ہوں کہ میں خزانہ سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ یہاں خزانہ پڑا ہے، یعنی وہ اس جگہ کی مٹی یا اس جگہ کی کو سونگھ کر بتا سکتا تھا۔ سلطان نے کہا یہ تو بہت زبردست ہے۔ دوسرے چور نے کہا کہ میں جہاں کہیں کتا بھونک رہا ہوتا ہے تو میں کتے کی بھونکنے کی آواز سن کر اس کی بات کو پہچان لیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تیسرے چور نے بتایا کہ میں جہاں کہیں کمند پھینکتا ہوں وہ اپنے نشانے پر جا کر لگتی ہے، یعنی وہ بے شک شاہی محل کی دیوار ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھے چور نے کہا کہ میں رات کے پہر میں جو شکل دیکھتا ہوں اسے یاد رکھتا ہوں اور صبح کے ٹائم پہچان لیتا ہوں۔ لہٰذا چاروں نے اپنے کمال بتا دیے۔ انہوں نے بادشاہ سلامت یعنی سلطان سے پوچھا کہ آپ کا کیا کمال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب کوئی چور کسی سزا کا مستحق ہوتا ہے تو میں اپنی داڑھی پر اگر ہاتھ رکھ کے ہلا دوں تو وہ لوگ سزا سے بچ جاتے ہیں۔ یہ سن کر چاروں چور بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ اب ہمیں کوئی سزا نہیں دے سکتا، لہٰذا وہ اسے اپنا سردار مان لیتے ہیں اور چوری کی غرض سے پانچوں نکل پڑتے ہیں اور سلطان انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ پانچوں چوری کی غرض سے نکل پڑتے ہیں کہ راستے میں ایک کتا انہیں دیکھ کر بھونکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ چاروں اس دوست سے شناخت کرتے ہیں کہ یہ کتا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، جو کتے کی آواز کو پہچان لیتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ سن کے بہت حیران ہو جاؤ گے کہ یہ کتا کہہ رہا ہے کہ ہم پانچوں میں سے ایک سلطان ہیں۔ وہ پانچوں ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن حیران ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کتا ویسے ہی کہہ رہا ہے کہ ہم پانچوں سلطان کے محل میں چوری کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ہم سلطان ہیں۔ اب وہ پانچوں آگے بڑھ جاتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں اور کتے کی بھونکنے کی آواز کو اگنور کر دیتے ہیں، یعنی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ محل پر پہنچنے پر اب ان میں سے جو کمند پھینکنے میں مہارت رکھتا تھا وہ اپنی کمند پھینکتا ہے اور وہ صحیح شاہی محل کی دیوار میں جا کر فٹ ہو جاتی ہے۔ وہ پانچوں دیوار کو پار کر لیتے ہیں اور اب تیسرے کی باری آتی ہے جو سونگھ کر خزانے کا پتہ بتا دیتا ہے اور وہ لوگ خزانہ چوری کر کے فوراً واپس آ جاتے ہیں۔ اب وہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں وہ خزانہ تقسیم کر سکیں۔ اب وہ پانچوں جب خزانہ تقسیم کرنے لگتے ہیں تو سلطان کہتا ہے کہ تم یہ خزانہ ابھی تقسیم نہ کرو، اس کو ابھی تقسیم سے بچا لو، کیونکہ اگر یہ تقسیم ہو جاتا ہے تو بادشاہ کسی نہ کسی طرح اس خزانے تک پہنچ جائے گا اور چوروں کا پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر یہ خزانہ ہمارے گھروں میں گیا تو بادشاہ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ خزانہ وہیں پر دفنا دیتے ہیں۔ چاروں جانے لگتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں کا پتہ مجھے بتا دو تاکہ جب خزانہ ہم تقسیم کریں تو میں تم لوگوں تک آسانی سے پہنچ جاؤں۔ چاروں سمجھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اپنے گھروں کا پتہ بادشاہ کو بتا دیتے ہیں۔ سلطان پتہ لے کر واپس محل کو آ جاتا ہے۔
صبح کے ٹائم محل میں شور مچ جاتا ہے کہ شاہی خزانے کی چوری ہو گئی ہے۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، لہٰذا بادشاہ اسی دوران اپنے وزیر سے چاروں چوروں کا پتہ دے کر ان کو گرفتار کروا لیتا ہے۔ چاروں چور بہت حیران ہوتے ہیں کہ ہمارا پتہ ان کو کیسے پتہ چلا اور ہمارا سردار کہاں ہے اور وہ کیوں نہیں پکڑا گیا۔ چاروں چوروں کو سلطان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سلطان انہیں سزائے موت دیتا ہے، جس میں سے چوتھا چور جو رات کے ٹائم شکل دیکھ لے تو وہ صبح کے ٹائم اس کی شناخت کر لیتا ہے۔ وہ سلطان کو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے اور اپنے دوست کے کان میں کہتا ہے، یہ تو رات والا سلطان ہے جو چوری میں ہمارے ساتھ تھا۔ اس کا دوست اس کو حیرانی سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تم سلطان کو چور سمجھ رہے ہو۔ لہٰذا وہ چور آگے آ کر سلطان سے کہتا ہے کہ ہم نے تو اپنا کمال دکھا دیا، اب آپ کا کمال دکھانا باقی ہے۔ یہ سن کر سلطان ہنس پڑتا ہے اور اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کے پھیرتا ہے اور چاروں چوروں کو آزاد کر دیتا ہے۔ چاروں چور سلطان کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے سلطان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لہٰذا وہ معافی مانگتے ہیں اور آئندہ کی زندگی سنوارنے کے لیے تہیہ کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں برائی سے دور رہنا چاہیے، لہٰذا یہ ان کی عقل مندی اور دانشی تھی جس نے چوروں کو پکڑوا دیا اور ان کو سیدھی راہ دکھائی۔ پیارے دوستو، یہ دھن، دولت، جائیداد یہ سب عارضی ہیں، وقتی ہیں۔ انسان اکیلا ہی اس دنیا سے جائے گا، سب یہیں رہ جائے گا اور آخر قیامت کے دن ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ہمیں اپنی آخرت پر دھیان دینا چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ آپ اسی طرح کی بہت پیاری پیاری ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔